کیا ہے، اب یہ تقسیم ہونا ہے اور دعا مانگنی ہے ہم نے۔ دعا سے پہلے دعا کے کچھ آداب سمجھ لیں کہ دعا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مانگنا۔ ایک دروازے پہ ایک سوالی دن میں 2 دفعہ نہیں جاتا، 3 دفعہ تو جاتا ہی نہیں ہے، دوسری مرتبہ بھی چلا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تو دیا تھا پھر کیوں آ گیا۔ میں اپنے مولا پہ قربان جاؤں جو 5 مرتبہ دروازہ حکمن کھول دیا اور پابندی کوئی بھی نہیں لگائی کہ آدھی رات کو بھی بندہ سوال کرے، کنڈا کھٹکائے، تو آدھی رات کو بھی کھلا ہے دروازہ، دن کے اجالے میں بھی کھلا ہے۔ ہم فقیروں کو، مانگنے والوں کو دیتے تو ہیں، لیکن دیتے محسوس کر کے دیتے ہیں کہ نہ مانگتا تو بہتر تھا۔ لیکن کچھ ایسے فقیر آتے ہیں جن کو دینے کو دل ہی نہیں کرتا کہ ہم کیوں دیں ان کو، اور مالدار مانگے تو پھر تو اور ہی غصہ آتا ہے کہ اس کے پاس کیا کمی ہے۔ لیکن میں اپنے مولا پہ قربان جاؤں، اللہ پہ، جو مالدار بھی مانگے تو خوش ہوتے ہیں، فقیر بھی مانگے تو عادتاً مانگے تو خوش ہوتے ہیں۔ ہم دیتے ہیں لیکن ناراض ہو کے دیتے ہیں کہ دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن میرا رب جب دیتا ہے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، خوش ہو کے دیتے ہیں۔ پر میں تمہارے مانگنے میں دیر ہے، ہمارے دینے میں، عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم تھوڑا مانگتے ہیں، رب اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ باب الدعا جنت کا دروازہ ہے، جب سے میرے مالک نے کھولا ہے کبھی بند نہیں ہوا۔ جب بند نہیں کرنا تھا تو پھر دروازہ کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ صدا جدھر بھی لگاؤ خیرات دروازوں سے ملتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک لوگوں نے سوال کیا، کوئی خالی نہیں گیا۔ ہر نبی نے اسی دروازے پہ سوال کیا، ہر نبی کی امت نے بھی یہی دروازہ اپنایا۔ دنیا والوں کے دروازے پہ جائیں تو بند بھی ہو سکتے ہیں، دنیا والوں کے پاس تقاضے رکھیں تو وہ آپ کے تقاضا کبھی سنتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ میرے مولا کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں امیر غریب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو ہو کر کے مانگیں، نفل پڑھ کے مانگیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہر حال میں رب سے صدا لگا سکتے ہیں، کنڈا کھٹکا سکتے ہیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ تم مانگتے جاؤ گے، میں رب قبول کرتا جاؤں گا، عطا کرتا جاؤں گا۔ اور میں تمہاری جھولی پھیلانے میں دیر ہے، ہماری عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ساری دنیا مانگنے لگ جائے میرے رب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ہم نے کتنی نعمتیں اللہ کی بن مانگے حاصل کر رکھی ہیں۔ میں جب پیدا ہوا میں نے خود رب کو نہیں کہا مجھے انسان بنا، رب نے خود بنایا۔ آپ نے رب کو کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے انسانوں میں ملا، اللہ خود لے کے آیا۔ شعور عطا فرما، خود دیا۔ بینائی بھی ہو خود دی، سماعت ہو، بصارت ہو، یہ بھی میرے مالک نے خود دی ہے۔ کروڑوں نعمتیں، انعامات اللہ کے خود بخود انسان کو ملے ہیں۔ اب کیا ہے اور اب سے مانگنا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور ہدایت کی التجا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما جس پہ ہم چل پڑیں تو پھر شیطان بھی ہمیں نہ ہٹا سکے، نفس بھی نہ ہٹا سکے، دنیا بھی ہمیں اس طرح سے تیرے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے جا کے دعا مانگتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ مانگنے کے لیے ایسا کرم کا دروازہ کھول دیا
کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی رب چاہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی کرو اور دعا بھی مانگ کے اندر جاؤ. پھر جب نکلو فراغت کے بعد پھر بھی دعا مانگ کے باہر نکلو. پھر وضو کے لیے ہاتھ دھو تو الگ دعا، چہرہ دھو تو الگ دعا، کلی کرو تو الگ دعا، ناک میں پانی ڈالو تو الگ دعا، مسح کرو تو الگ دعا، سر کے مسے کی الگ ہے، گردن کے مسے کی دعا الگ ہے، پاؤں دھونے کی دعا الگ ہے، ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے، وضو کے بعد کی دعا الگ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا الگ ہے، باہر نکلنے کی دعا الگ ہے، کھانا کھانے کی دعا الگ ہے، پانی پینے کی دعا الگ ہے، دودھ پینے کی دعا الگ ہے، چاند دیکھنے کی دعا الگ ہے، سحری کی دعا الگ ہے، افطاری کی دعا الگ ہے، سونے کی دعا الگ ہے، جاگنے کی دعا الگ ہے، بیوی سے ملنے کی دعا الگ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا الگ ہے، نکاح کی دعا الگ ہے، جنازے کی دعا الگ ہے. تو پتہ چلا کہ سارا دین ہی اللہ نے دعا کی شکل میں بنا کے دے دیا کہ بندہ مانگے مانگے، ادھر بھی آئے منہ کرے تو میرا دروازہ کھلا، ادھر بھی دروازہ کھلا، جدھر سے بھی میرا بندہ سوال کرے گا میں اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاؤں گا. بندے بندوں کو خالی لوٹاتے ہیں، میرے رب نے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا. میرے دوستو، مانگنے کے 4 اصول ہیں، یاد رکھنا. پہلا اصول دعا کا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ مانگی جائے. اخلاص ان بچوں سے سیکھیں، یقین سے مانگی جائے، ان بچوں سے سیکھیں. بچہ جب روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ رونا عام نہیں ہے، یہ میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ سوچتی ہے کہ بھوک لگی ہوگی، دودھ پلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. پھر جب بچہ روتا ہے بند نہیں کرتا رونا، پھر غور کرتی ہے شاید پیٹ میں مروڑ ہوگا، کوئی دوائی ڈال دیتی ہے. پھر بھی بچہ چپ نہیں کرتا، سوچتی ہے نیند آئی ہوگی، چپکی لگا کے سلا دیتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کی ضروریات کو دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، پورا بھی کرتی ہے، یہ ماں اتنی نہیں سمجھ سکتی اپنی اولاد کو جتنی میرا خالق اپنی مخلوق کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. جب تک یہ بچہ روتا رہتا ہے ماں کے تقاضے خود بخود پورے کرتی ہے. جب یہ رونا چھوڑ جاتا ہے ماں بھی اس سے توجہ کم کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے. جب تک انسان اپنے مالک کے آگے آنسو بہاتا ہے رب بھی بندے کے سارے معاملات خود طے کرتے جاتے ہیں. یقین بھی ان بچوں والا ہو کہ بچہ سکول جاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، نہ فیس کا فکر ہے، نہ کاپی پنسل کا فکر ہے، نہ اسے وردی کا فکر ہے، نہ سواری آنے جانے کی فکر ہے، نہ واپس آ کے کھانے کی فکر ہے. اسے پورا یقین ہے کہ کچھ حصہ ذمہ داری میری ماں کی اٹھائے گی، کچھ میرا باپ اٹھائے گا. جتنی اس بچے نے والدین پہ یقین کیا ہے، اگر اتنی یقین ہمیں مولا پہ ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ہمارے سارے معاملات اللہ کے عرش سے آسان ہوتے جائیں گے، سارے تقاضے بھی خود بخود پورے ہوتے جائیں گے. آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا بنیہ اذا سألت فاسأل اللہ. جس کو میرے آقا بنیہ فرما دیں اس کا کیا مقام ہوگا، بیٹا فرما دیں اس کا کیا درجہ ہوگا اس صحابی کا جس کو آپ نے اپنا بیٹا کہہ دیا. فرمایا یا بنیہ اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرو اللہ سے اور جب بھی مدد مانگو ایک اللہ سے، اللہ کے غیر سے. مسجد میں جاتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے آتے ہو رب سے کہ مولا عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. پھر آ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کے غیر کے آگے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ کا بیٹا ہمسائے سے جا کے روٹی مانگ کے کھائے. آپ کہتے ہو میں کس لیے کماتا ہوں رات دن، کیا میں تجھے روٹی نہیں کھلا سکتا؟
تو کما کے غیرت پکڑتا ہے، میرا تو رب سارے خزانوں کا مالک ہے، للہ خزائن السماوات والارض۔ اس لیے ایک دروازہ سب کے لیے کھلا پڑا ہے۔ ہر نبی نے اسی دروازے کو کھٹکایا۔ جب میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک، آپ کی قدرت کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کس نے سب سے پہلے کھٹکایا، تو پتہ چلا آدم علیہ السلام نے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا بھی قبول ہو گئی، یعنی پہلی دعا ہے جو رب نے القاء کی آدم علیہ السلام کو، دعا القاء ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے اجازت دی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ان کے دل میں آیا بادشاہی مانگ لیتا ہوں، اللہ ایسی بادشاہی دے دے جو پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، اور اپنے دعا قبول کر لی، مانگنے کا اختیار دیا۔ ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، میری ماں ہیں، آپ کی بھی ماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بہت خوش، آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ آج جو مانگو میں محمد تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگو۔ اب سوچنے بیٹھ گئی کہ کیا مانگوں، اللہ سے آمنہ کے لال مجھے شوہر عطا کیے، دو جہانوں کا سردار محبوب خدا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہو تو مجھے رب نے دے رکھی ہے، ایمان بھی دے رکھا ہے، اسلام بھی دے رکھا ہے، محبوب میرے سرتاج ہیں، کیا مانگوں؟ سمجھ نہیں آئی، عمر چھوٹی تھی، پر میں اجازت دے میں اپنے بابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ ساتھ ہی دروازہ تھا، چلی گئی، بابا آج دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، آقا نے فرمایا عائشہ جو مانگو میں آج محمد تجھے عطا کر دوں گا۔ صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ علیہ السلام سے فرمایا عائشہ آقا سے جا کے یوں عرض کرو کہ کملی والا، جب آپ عرش علا پہ گئے، رب سے ملاقات کی تو رب نے آپ کے ساتھ کچھ راز کی باتیں فرمائی تھی، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں کہ وہ کون سے راز تھے جو رب نے آپ کے ساتھ عرش علا پہ بلا کے راز آپ کے ساتھ بتلائے، کلام کیا۔ کیونکہ اللہ نے جبرائیل کو بھی آگے نہیں آنے دیا، جب آپ بھی کسی سے راز کی بات کرتے ہو تو دور ہو جاتے ہو، تو میں جبرائیل ادھر رکو، سدرۃ المنتہا پہ، اگر رب اجازت دیتے تو جبرائیل بھی عرش تک چلے جاتے، لیکن رب نے ادھر ہی منع کر دیا۔ اب ملاقات ہوئی تو اس میں کچھ راز کی باتیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تھا تو راز، اور وہ بھی میرے رب کا تھا میرے سینے میں، لیکن میں نے خود ہی تجھے کہا کہ مانگو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ جو بندہ کسی کا دل توڑنے سے، دل کو ٹوٹنے سے بچا لے گا، میں رب اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ فرمایا ہر ٹوٹا دل میرے اللہ کا عرش ہے، ہر ٹوٹے دل میں میرا اللہ رہتا ہے۔ زاہد نگاہ غم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اس لیے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔ رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، پچھلے حصے میں جا کے رب سے مانگنے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ اس وقت پوری توجہ رب کی اس بندے کے اوپر ہوتی ہے جو آدھی رات کے بعد بستر سے اٹھتا ہے، شیطان کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہے، نفس کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے، پھر رب کے حضور میں جا کے صدا لگاتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم، خوشامد کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، جھکتا جاتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، ناک زمین پہ جا رگڑتا ہے سجدے کی حالت میں۔ بظاہر یہ عاجزی بھی ہے اور ایک قسم کی ذلت بھی ہے، لیکن دنیا کے آگے جھکو، ناک رگڑو تو 7 نسلوں تک لوگ بے عزت ہوتے رہتے ہیں کہ تیرے باپ نے وہاں اس دروازے پہ ناک رگڑی تھی۔ مولا کے آگے سجدہ دو تو 7 پشتوں تک انسان کا شرف اور عزت وقار میں بلندی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو رب انسان کو
مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے میرے سے مانگا جائے، اخلاص کے ساتھ مانگو، پھر کیا ہے توجہ کے ساتھ بھی مانگو، تیسرا عمل یقین کے ساتھ مانگو، چوتھا عمل شک نہ کرنا کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، ہر دوسرا بندہ رب کا دروازہ چھوڑ چکا ہے کہ میری نہیں سنتا، کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ میں فلاں غلط کام کرتا ہوں۔ یہ شیطان نے بہکایا ہوا ہے کہ رب گناہ گاروں کی نہیں سنتا، حالانکہ رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں گناہ گار کی نہیں سنتا، وہ تو کافروں کی سنتا ہے۔ جب ایک بتوں کے پجاری نے میرے رب کو پکارا کہ اے وہ ذات جن بادلوں سے اوپر رہتی ہے، جس کو میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ کتنی قوت و طاقت والا ہے، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، مجھے بھیڑیے سے بچایا جائے اور مجھے میرے ریوڑ کو بھی بچایا جائے۔ رب نے فرشتے کو بھیج کے بھیڑیے کو مروایا، اور اس کی ہدایت کے لیے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بندے نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہے، مجھے جانتا نہیں ہے، ہم نے مدد تو کر دی ہے، لیکن آپ جائیں اور اس کو میرا تعارف کروا کے آئیں کہ تیری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نصرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جماعت کے لوگ بھی پہلا یقین یہی بٹھاتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ ہر سوال اللہ سے کرنا ہے، سوئی سے لے کے بادشاہی تک اللہ سے مانگو، میرا رب خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولا سے پوچھا، اللہ میری کوئی ادا پسند ہو تو بتائیں، اور میرا کلیم، ہم تو نبی اس کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا ہمیں پسند ہوتی ہے، اللہ کوئی تو پسند ہوگی، اور میں جب تیری جوتی ٹوٹ جاتی ہے، تسمہ ٹوٹتا ہے، مجھ رب سے سوال کرتا ہے، میں رب خوش ہو جاتا ہوں کہ دیکھو میرے کلیم کو اتنی تو مجھ پر یقین ہے کہ حقیر چیز جوتے کا انتظام بھی میں رب ہی کر سکتا ہوں۔ بادشاہی بھی مانگو پھر بھی رب خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے کہ میں اس کو بادشاہی بھی عطا کر سکتا ہوں۔ ہر نبی نے اللہ سے سوال کیا، اور آمنہ کے لال نے بھی دن رات رب سے مانگتے گزار دی، کبھی سجدے کی حالت میں مانگا، کبھی احرام کی حالت میں ہاتھ اٹھائے، 5 گھنٹے تک اپنے رب سے بات منواتے رہے۔ عرفات کے میدان میں آپ کا حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ ہے جس میں آپ نے ریتی دنیا تک آنے والی امت کے لیے، مجھ جیسے عاصی و گناہ گار کے لیے، آپ جیسوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے بات منوائی ہے۔ جب آپ 100 اونٹ کی قربانی کر رہے تھے مینا کے اندر، تو دنیا نے دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اونٹ کی گردن بھی آپ چھری پھیرتے تو پچھلا اونٹ لین میں لگا ہوا اپنی گردن زمین پہ رگڑتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں لا رکھتا کہ میری گردن پہ بھی آپ چھری پھیر دیں۔ 52 اونٹ میرے آقا نے علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور 48 اونٹ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کی قربانی کس لیے کر دی؟ کہ ہمیں بھی یہ کرنی پڑے گی؟ فرمائے نہیں، میری جو امت آ رہی ہے قیامت تک، جو غربا مساکین ہیں، جو قربانی نہیں کر سکیں گے اور ان کو پل صراط پہ پریشانی ہونے لگے گی، تو میں محمد اپنی ان کمزور امت کی طرف سے خود قربانی کیے جا رہا ہوں، تاکہ پل صراط پہ ان کو کوئی گزرنے میں دشواری نہ ہو۔ تو میرے دوستو، سوال اللہ سے کرنا ہے، بندوں سے سوال کر کے دیکھیں، سوا رسوائی سے کچھ بھی نہیں ملتی۔ اور میں آمنہ کے لال نے ایک دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ 2 میں سے ایک تو عطا کر، یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ عمر ابن ہشام تو طاقتور تھا، کمانڈر تھا، جری تھا، بہادر تھا، سخی بڑا تھا، نیک بھی بڑا تھا، 40 حج کیے، 70 طواف روزانہ کرتا، سبیلیں چلاتا، خیمے لگا رکھے تھے، حجاج بیت اللہ کی خدمت بڑی کرتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا بغض
اس کے سینے میں بھرا ہوا تھا، رب نے بغض والے سینے کو رد کر دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پاک تھا، فیصلہ حضرت عمر کے حق میں سنا دیا۔ دروازہ کھٹکا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جھانک کے دیکھا سوراخ سے، دیکھا عمر آئے ہیں، تلوار بھی ہے، خنجر بھی ہے، چہرہ بھی سرخ ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں، دروازہ کھولتے ہی عمر کی گردن کاٹ ڈالوں، تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور میں چچا آپ کو پتہ نہیں، میں نے ابھی جھولی پھیلا کے رب سے عمر مانگا ہے، ابھی جبرائیل بتا کے گئے ہیں عمر کلمہ پڑھنے آئے ٹھہرے ہیں، ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی۔ یہ بھی ایک دعا کا درجہ ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ ایسی دعائیں مانگی ہوں گی جو قبول فوراً ہوتی ہیں تو پھر بندہ پچھتاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، آج میں رب سے کچھ اور ہی مانگ لیتا تو وہ بھی مجھے ساتھ مل جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا جان محمد صاحب حفظہ اللہ نے حدیث کا درس دیا اور ہم نے سنا اور ہمیں ان کی طرف سے اجازت ملی، اور سے عاجز نے ان کے پاس بڑی ذمہ داری جو میرے پاس امانت تھی میرے بڑوں کی، اور میں دن رات ایک کر کے اخلاص کے ساتھ، اللہ مجھے بھی مزید اخلاص دے، پورے پاکستان بھی دنیا کے کئی ممالک میں اس پیغام کو لے کے چل رہا ہوں جو میرے بڑوں نے مجھے پگڑی بندھوائی 1983 میں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے پگڑی بندھوائی، سلسلے کی اجازت دی، میں نے آج تک پگڑی نہیں اتاری، دستار نہیں اتاری۔ ابھی میں لندن میں گیا تو میں نے کہا مجھے وہاں لے چلیں جہاں کافر زیادہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں انگلش تو نہیں جانتا لیکن میں نبی علیہ السلام کی سنت والا چہرہ لباس دکھاؤں گا، شاید کام بن جائے۔ تو مجھے لے گئے، بڑی لوگوں نے میرے پر ہنس رہے تھے، کوئی فوٹو بنا رہے تھے، مختلف لوگ، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ متوجہ ہوں، دیکھیں کہ یہ سنت کیا ہوتی ہے۔ آخر میرے رب کو ہی میری ادا پسند آئی تو سکاٹ لینڈ میں ایک گورے نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور میرا جانے کا سفر کا مقصد میرا اللہ نے پورا کر دیا۔ تو میرے تو جب بندے کے من میں اخلاص ہوتا ہے رہنمائی رب خود کرتے جاتے ہیں۔ تو جو میرے پاس ذمہ داری تھی، میں نے دیگر الحمدللہ ہندوستان کے بڑی تعداد میں علماء اس حدیث سے بیعت ہیں اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں ہندوستان کے، حتیٰ کہ دیوبند کے مدرسے کے اندر بھی ہیں، لکھنؤ میں ہیں، سہارنپور میں ہیں اور کئی شہر ہیں، اب مجھے نام نہیں گننے اس کے، تو الحمدللہ ان کو بھی اجازت دی ہے اور میں نے آج حضرت کو بھی اس کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ گو ان کے پاس وقت تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بھی ایک نسبت ہے جو رسول اللہ کی سنت سے چلی ہے۔ 34 واسطوں سے یہ امانت میرے پاس تھی، روحانی نسبت کی امانت تھی جو میں نے منتقل کی ہے۔ ضرور اس کے 4 چاند لگیں گے اور اس کا فائدہ انسان کو۔ میرے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خود بخاری شریف مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، جن سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا، حضرت پیر مہر علی چاچا گولڑا شریف والے، انہوں نے بھی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی اور میرے حضرت نے بھی انہی سے پڑھی۔ پھر میرے والد صاحب کو حدیث کی اجازت حضرت قریشی ان کے نانا نے دی اور انہوں نے مجھے دی۔ اتنی قریب ترین واسطہ میرے پاس تھا حدیث کا، تو میں نے ان حدیث کے طلباء کو وہ بھی اجازت دے دی، اور جو میرے پاس دیگر بھی مشائخ کی حدیث کی اجازت تھی میرے پاس، وہ بھی میں ان سب کو دے رہا ہوں، قبول کر لیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، رب سے مانگنا ہے اور اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے۔ رونا نہ بھی آئے نا، کم از کم رونے والی شکل بنا لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ بندوں کے آگے آپ اصلی رونا بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں نقلی ہے، مطلب کیا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے رونے کی، حالانکہ آپ دکھی ہوتے ہیں۔ آپ کو تسلی دینے والا بھی بندہ کوئی نہیں ملتا دنیا میں، سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ملتا، سر پہ ہاتھ رکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ تو نہیں رب کے آگے،
اتنی قرار مل جاتا ہے جیسے بندے نے اپنا دکھڑا سارا کسی کو سنا دیا، اور اتنی اطمینان۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں امید سے دعا کا آغاز کرتا ہوں، امید سے، اور یقین میں ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، امید سے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ رب کے سوا میرا کوئی نہیں دنیا میں۔ جیسے ایک بچہ ٹھہرا ہوتا ہے نا، پیشاب کر دیتا ہے، معصوم بچہ، تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بدن خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے خالہ بھی بیٹھی ہو، بہن بھی بیٹھی ہو، اور بھی خواتین ہو، لیکن وہ بچہ امید کی نظر سے ماں کے چہرے پہ لگا کے کھڑا رہتا ہے، اپنے مولا پہ رکھتے ہیں کہ ہمیں رب اپنے در سے کبھی خالی نہیں بھیجتے ہیں، اور ہمارے وہ کفیل و وکیل بھی ہیں، ضامن بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات کو آسان اور حل کرنے والے بھی ہیں، تقاضوں کو سمجھنے والے بھی ہیں۔ اس لیے میں امید سے شروع کرتا ہوں، یقین پہ ختم کرتا ہوں۔ جب مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میں ابھی تک جو مانگ رہا تھا میرا رب نے قبول کر لی۔ میں پچھلے دنوں ہانگ کانگ جا رہا تھا، میرے رفیق سفر تھے، ایک پاکستان کے ناز خان تھے، تو جب میری عادت ہے میں دعا لمبی مانگتا ہوں، سفر میں تنہائی ہوتی ہے، تو میں نے تقریباً پون گھنٹے بعد دعا کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، تو اس نے میرے سے پوچھا کہ اتنی لمبی دعا آپ نے کیا مانگی ہے؟ میں نے کہا جی تنہائی تھی، میں کیا مانگتا، میں یہی مانگ رہا تھا کہ اللہ میں گھر سے نکل آیا ہوں تیرے دین کی دعوت کے لیے، نیچے جو ملک چلے گئے میں ان کو دعوت تیرے دین کی نہیں دے سکا، دائیں بھی چلے گئے بائیں بھی چلے گئے، 9 گھنٹے کا سفر ہے، جدھر میں جا رہا ہوں وہاں بھی میں ہر بندے کو نہیں مل سکوں گا، اور یہ جہاد میں جو لوگ کفار بیٹھے ہیں میں ان کو بھی دعوت نہیں دے سکتا، لیکن میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو کلمے کی دولت سے سرفراز فرما، کوئی بھی دنیا سے تیرا بندہ نہ مرے جب تک تیری وحدانیت کو تسلیم نہ کرے۔ تو میں یہ دعا ان کے لیے مانگ رہا تھا، دائیں بائیں والوں کے لیے، سامنے والوں کے لیے، نیچے والوں کے لیے، اور جہاد میں بیٹھے والے سب کے لیے۔ یہ میری ایک پوری اللہ نے عادت بنا دی ہے۔ آپ بھی اس طرح کی دعا مانگا کریں جس میں مخلوق خدا آ جائے گی۔ رب کو یہ دعا بڑی پسند ہے اور فوراً اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ انفرادی ہم یہ کہتے ہیں اللہ میرا بھلا کر، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ میری بیماریاں دور کر، اللہ میری پریشان، ٹھیک ہے یہ دعا، لیکن جب یہ کہیں گے اللہ اپنی ساری مخلوق پہ رحم کر، اللہ اپنے سارے بندے بے اولادوں کو اولاد دے، اللہ مجھے بھی ساتھ دے، بیماروں کو شفا دے، اللہ مجھے بھی شفا دے، جب آپ مخلوق کو بیچ میں لائیں گے تو رب مخلوق کے وارث ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تجھے میری مخلوق کا خیال آ گیا تو میں رب تیرا خیال کیسے نہیں کروں گا، جا میرا بندہ ہم نے بھی تیرا کام حل کر دیا۔ تو میں مدینہ منورہ کی بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا اور ذکر کروں گا، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ آقا ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے۔ بات یاد ٹھہری ہے نا؟ تو میں نے آپ کو اس کی تفصیل یہ بتائی کہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ بڑے راز تھے اللہ کے، اللہ نے یہ شرف عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے یہ شرف کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ سب چیز رب نے آپ کو جدا دی ہے، رتبہ جدا دیا، مقام جدا دیا، معجزات جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا پتھر پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ نے 5 انگلیاں ایسے رکھی تو 5 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ، چند مردے زندہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو معجزہ دیا، کروڑوں خربوں مردہ دلوں کو آپ نے زندہ کر دیا۔ سب چیز رب نے جدا کر دی۔ پہلی امتوں کو دین پورا نہیں ملا، آمنہ کے لال آئے تو اللہ نے دین پورا دے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں اس نقطے پہ آیا تو میں سوچنے بیٹھ گیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے نعمت تمام کر دی۔ کیا محدود تھی؟ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ اور آپ نے فرمایا ہم نے محبوب جب تمہیں دے دیا، آمنہ کا لال دے دیا، محبوب دے دیا، اب جتنی نعمتیں آج کے بعد تمہیں مزید چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
پھر میرے محبوب کی اتباع کرتے جاؤ گے، ہر نعمت دنیا میں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی۔ دروازہ بدل دیا کہ یہاں سے ہر نعمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دکھائے۔ مدینے میں جا کے سوال کرنے کا مزہ کچھ الگ ہے، گنبد خضرا کے آگے ٹھہر کے سلام پڑھنا اور پھر آپ کو دکھڑا سنانا۔ اور ایک ہندو نے کلام لکھا کہ جس در سے خالی لوٹا نہ کوئی آج تک، دستے طلب دراز ہے دستے دراز کے سامنے۔ حجاج نے اس کا کلام جب معاذ شریف میں پڑھ کے سنایا، واپس آئے تو ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کہ آپ نے میرا کلام پڑھ دیا، مہربانی۔ نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا ہم نے پڑھا؟ اس نے کہا میری بینائی نہیں تھی، میں نے اس میں فریاد کی تھی بینائی کی، تم نے وہاں کلام پڑھا، میری بینائی بحال ہو گئی۔ یہاں پہ میری بینائی، ہندو نے یقین کر کے مانگا تو رب نے اس کی بینائی کو بحال کر دیا۔ حجاج بن یوسف کا تو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب اس نے ایک نابینے کو روکا کہ کتنی عرصے سے تم آنکھیں مانگتے ہو، اس نے کہا 20 سال، 30 یا 40 جو بھی عمر ہوگی، تاریخ ہے۔ تو اس نے کہا ملی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ملی۔ تو کیوں مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا مانگنے کا مزہ آ گیا ہے اس لیے مانگتا ہوں، اور کیا کروں۔ کیوں مانگتا ہے بینائی؟ اس نے کہا دنیا نہیں دیکھنا چاہتا، یہ رب کا کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو دیکھنے سے دنیا کو نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ثواب ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا آخری چکر ہے، میں آؤں تو تیری بینائی، وگرنہ تیری جان نہیں ہوگی۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ نابینا کعبے سے لپٹ گیا اور رویا، چیخا، چلایا، اللہ جان جاتی ہے، حجاج بڑا ظالم ہے، چھوڑے گا نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب وہ واپس آیا تو وہ نابینا آنکھیں لے کے رب کے کعبے کو دیکھ رہا تھا۔ جب یقین کے ساتھ بندہ رب سے مانگے تو مجھے بھی یقین ہے کہ رب بندے کو مایوس نہیں کرتے ہیں۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہم سے بیعت ہیں وہ تجدید کی نیت سے پڑھ لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ ارادہ فرما لیں، جو کسی اور سے بیعت ہیں، کسی بھی سلسلے میں ہیں، ان کی بیعت وہی برقرار رہے گی۔ اور اپنے شیخ سے ضرور رابطے میں رہا کریں، جس سے بھی آپ بیعت ہیں، اور کبھی اپنے شیخ کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ باقی ہوتا انسان ہے، شیخ بھی فرشتہ نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان بیعت کرتا ہے کسی فرشتے کے ہاتھ پہ نہیں کرتا، بلکہ آپ جیسے کہ انسان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ البتہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، علماء اور اولیاء محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں کہ رب ان سے خطائیں ہونے نہیں دیتا۔ ایک ولی نے بتایا کہ کئی سال گزر گئے، میرے گناہ لکھنے والے فرشتے کو میں نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ میرا کوئی گناہ لکھ سکے۔ میں نے ایسا ماحول بنا لیا کہ میرے ارد گرد ایسا ماحول بن گیا کہ گناہ ہونے کا امکان ہی۔ لیکن یاد رکھو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 300 سال رب کو مناتے رہے، اللہ کو مناتے رہے 300 سال۔ جب منا رہے تھے تب زمین پہ آئے، نبی نہیں تھے، لیکن جب توبہ کی، رب نے القاء کیے کلمات، معافی مانگی، تو اس کے بعد فائدہ کیا ہوا توبہ کے بعد کہ رب نے ان کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ بیوی کو ملوا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اولاد عطا کر دی۔ فائدہ کیا ہوا؟ 1,24,000 انبیاء ان کی پشت میں ڈال دیے۔ آدم سے رب کا کعبے کی تعمیر کروا دی، اور پھر جنت کا وعدہ کر دیا، اور حجر اسود جنت سے اتار کے آدم کے حوالے کیا کہ جبرائیل میرے آدم کو حجر اسود دے آؤ۔ یہ وہ پتھر ہے جنت کا جو میرا آدم کے قریب تھا، آدم مانوس تھا، جنت کو یاد کرتا ہے، روتا ہے۔ جب پتھر کو دیکھتا رہے گا میرا آدم دل جوئی ہوگی۔ جنت کا پتھر آدم علیہ السلام کے لیے یہ حجر اسود اتارا گیا۔ تو اس طریقے سے ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ توبہ کے بعد انسان کو قلبی سکون مل جاتا ہے، گناہ الگ معاف ہوتے ہیں، رحمت کی بارش الگ نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے مال میں، رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد میں، مال میں اللہ مدد کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ جنت دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، اس کا مالک بنا دیں گے۔ تو اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کیجیے، عجلوا التوبۃ قبل الموت، جلدی جلدی توبہ کر لی جائے، پتہ نہیں صبح ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں،
کئی لوگوں کی موت بالکل قریب آ چکی ہوگی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم نے روز سنتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. کیا ہوا؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، سو رہا تھا، صبح اٹھا نہیں، نماز کا سجدہ دے رہا تھا، سجدے سے جاگا نہیں. کوئی بہانہ نہیں ہے. موت بہانے ہم پوچھتے ہیں، موت کا ایک وقت ہے جو بندے کو لے کے چلی جاتی ہے. شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سلامتی دی ہے، بولنے والی زبان دی ہے. اسی بولنے والی زبان سے توبہ کر کے رب کو بنائیں گے. میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہراتے جائیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے. مجھے بھی اور آپ سب کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ پہ استقامت بھی نصیب فرمائے. حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب شیخ الحدیث تھے سجاول کے، نور اللہ مرکزہ، بہت بڑے عالم تھے، 50-55 سال بخاری شریف پڑھانے والے. میری ان سے جب ملاقات ہوئی تلہار میں قاری عبدالرزاق صاحب جمالی کے مدرسے میں، اپنے بہت سے شاگردوں کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے، اور مجھے ملے تو میرے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، میرے ہونٹوں کو چوسنے لگ گئے، اور مجھے کہا کہ میں اس کی دعوت پہ نہیں آیا ہوں، میں آپ کو ملنے آیا ہوں اور میرا آپ سے کام ہے. شہباز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ تھے، اور بھی علماء کافی تھے ساتھ. میں نے کہا جی حکم فرمائے. دروازے میں کھڑے کھڑے فرمایا میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے. اتنی بڑا آدمی جس نے ساری زندگی بخاری شریف پڑھائی ہو، جن کے چہرے پہ نور میلوں تک چھلکتا ہو، ایسا چہرہ تھا ان کا، کہ دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر. اور اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرا رب میرے سے راضی ہے، میں یہیں مرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے سامنے، اور میرا دل ہے کہ میں آپ سے بیعت کروں. اور ان کو کہیں کہ یہ مجھے مسکین پر لے کے آئیں، اور میں وہیں، کیونکہ میرے جو مدنی حضرات ہیں دیوبند کے، وہ چشتی ہیں حاجی امداد اللہ معاذ مکی سے گئے، لیکن میرا دل آپ کی طرف ہے، کیونکہ میں نے اکوڑا خٹک والے حضرات کو دیکھا، شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب کو، کہ وہ مسکین پور سے بیعت تھی ان کی. مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے پیر بھائی تھے. مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد تھے، جن کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، وہ ان سے بیعت تھے. مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، جب میں ان سے ملنے گیا تو میں نے مدنی کا نام لیا، تو وہ فرمانے لگے میں اور میرے بڑے بھائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مدینہ منورہ لے گئے تھے، ہم دونوں نے حضرت مدنی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ہمارے وہ شیخ تھے. بہرحال میرے دوستو، پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، اس لیے جب اتنی بڑے لوگوں کو موت کا فکر ہے تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. ہم نے توبہ کی ہے، اللہ نے قبول کر لی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں اور نیکیوں میں بدل گئے ہیں. البتہ نمازیں معاف نہیں ہوئی جو رہ گئی ہماری، روزے معاف نہیں ہوئے، زکاتیں معاف نہیں ہوئی، حقوق معاف نہیں ہوئے. وہ نیت فرما لیں کہ مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے اور یہ حقوق ہم خود ادا نہ کر لیں. پھر موت بھی آئے گی تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں گے انشاءاللہ. اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، آج کے بعد جھوٹ نہ بولیں. عیب ہے چند ٹکوں کے مفاد کے لیے انسان ایمان جیسی چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی دولت آپ سینے میں لے کے پھرتے ہیں ایمان والی. جھوٹ بول کے لعنت اللہ علی الکاذبین،
लानत का तौक ये शैतान के गले में, ये झूठे के गले में है। आज के बाद न झूठ बोले, न झूठों का साथ दें, न झूठों का सहारा बने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। और रब ने हुक्म दे रखा है हमें कि जब भी रिश्ता नाता जोड़ो, ताल्लुक जोड़ो, दोस्ती जोड़ो, सिर्फ सच्चे सादिकीन के साथ ताल्लुकात को रखो। अल्लाह ताला सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और हलाल खाने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तौबा और आना बैठना सुनना सारा कबूल फरमाए। तमाम साथी थोड़ी देर के लिए जिक्र मुराकबा कर ले, आंखें बंद कर ले, ज़ुबान तालु से लगा, गर्दन झुकाए दिल की तरफ।